باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 83 میں تحلیل عناوین ثلاثہ کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ تحلیل عناوین ثلاثہ کی تحقیق میں عناوین ثلاثہ کی تفصیل اور تبیین کی جائے گی کہ کون کون سے موارد مراد ہیں جن کو شہید ثانی نے پیش کیا ہے۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل پیش ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق اور متعلقہ احادیث اور روایات کا ذکر ہوگا جن کی طرف شہید ثانی نے اشارہ فرمایا ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ شہید اول نے جو اطلاق بیان کیا ہے کہ غیبت کے دور میں یہ نواب ائمہ اور فقہاء اور مجتہدین ائمہ کو سامع امام پیش کیا جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اور غیر سادات کے لیے تو اس میں اصلاً حق نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مشہور فقہاء شیعہ میں، جن میں مصنف یعنی شہید اول بھی شامل ہے اپنی دوسری کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں مال امام اور سہم امام سے ائمہ نے اپنے شیعہ غیر سادات کے لیے غیبت کے دور میں حلال کی ہیں، اور وہ تین چیزیں ہیں مناکح، مساکن اور متاجر۔ مناکح سے مراد وہ کنیزیں ہیں جو غیبت امام کے دور میں جو غیر مسلموں کے ساتھ جنگ وغیرہ سے اسیر ہوں، تو وہ مشہور قول کی بنیاد پر انفال کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ اموال جو تمام کے تمام امام کا مال ہیں اور ان کے ساتھ خاص ہیں، اور انفال کی بات خود شرح الامہ میں بھی آئندہ آنے والی ہے۔ تو ائمہ نے وہ شیعوں کے لیے مباح کی تھیں۔ اب تو ویسے بھی غلاموں اور کنیزوں کا دور نہیں رہا، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ چیز موجود تھی، تو اس وقت تک یہ سلسلہ یعنی یہ انفال کے مد سے یہ جائز ہو سکتا تھا شیعوں کے لیے۔ اور اسی طرح ان کنیزوں کی قیمت اگر انسان اسے تجارت کے منافع سے خرید کرتا ہے تو جناب علی حالانکہ اس منافع میں خمس واجب ہو، تو پھر وہ جو قیمت کنیز خریدنے کے لیے استفادہ کرتا تھا تو اس کا بھی اس پر خمس واجب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے خود ان کے لیے حلال کیا تھا۔ اسی طرح شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے منافع اور اپنی تجارت زراعت وغیرہ کے جو بچت ہوتی ہے اس سے وہ مہر دیتا ہے، تو اگرچہ اس میں حق امام بھی ہوتا ہے لیکن امام نے اس کو معاف کیا ہے۔ مسکن کے حوالے سے یعنی گھر وغیرہ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے منافع سے وہ کیا خرید سکتا ہے، حالانکہ اس میں امام کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کو اس کے لیے معاف قرار دیا۔ اسی طرح تجارت مراد وہ چیز ہے کہ انسان یعنی کسی سے ایسا مال خریدتا ہے جو معتقد ہے کہ خمس بھی وہ نہیں قائل ہے اس میں نا، تو خمس کا وہ کیا ہوتا ہے معتقد ہی نہیں ہے، تو اب اس سے تجارت کرتا ہے، حالانکہ اب اس کی چیزوں میں خمس واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر معدنیات انسان ایک کافر سے خریدتا ہے، تو معدنیات میں تو کیا ہوتا ہے خمس واجب ہوتا ہے، لیکن وہ تو خمس کوئی نہیں مانتے، تو اب جو ہے انسان ایک شیعہ نے غیر شیعہ سے ایسی چیز خریدی تو پھر اس کے لیے اس کا خمس دینا لازم نہیں ہے، حالانکہ اس میں امام کا حق ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ان چیزوں کا خمس معاف کیا ہے اور اس کو حلال کیا ہے۔ یہ بہرحال ان کی عبارت کا معنی اور مفہوم ہے۔ انشاءاللہ اب اس پر تحقیقی گفتگو بھی ایک حد تک ہوگی، چونکہ یہ چیزیں اب اس طرح سادہ انداز میں کافی نہیں ہیں۔ پہلے ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔
فرمایا والمشہور بین الاصحاب ومنهم المصنف فی باقی کتبہ وفتاواہ استثناء المناکح والمساکن والمتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقا والمراد من الاول الامة المسبية حال الغیبة وثمنها ومہر الزوجة من الارباح ومن الثاني ثمن المسکن منها أيضا ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس ونحو ذلك وتركه هنا إما اختصارا أو اختيارا لأنه قول لجماعة من الأصحاب والظاهر الأول لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه نظرا الى شذوذ المخالفی، یعنی شیعہ فقہا میں مشہور نظریہ یہ ہے اور خود شہید اول اپنی باقی کتابوں اور فتاوی میں اس کے قائل بھی ہیں کہ مناکح، مساکن اور متاجر کو سہم امام سے استثناء حاصل ہے، تو یہ تینوں چیزیں مباح ہیں مطلقاً چاہے سادات ہوں چاہے غیر سادات شیعہ ہوں، تو ان کے لیے سام امام سے یہ چیزیں جائز ہیں اور استثناء کی گئی ہیں۔ ان کا اگر خمس نہ نکالا گیا ہو تو یہ ضرورت کی تین چیزیں جو ہیں ان سے ان کو استثناء حاصل ہے۔ اچھا، مطلقاً سے مراد دو معنی لیے گئے، یا تو یہ تین چیزیں مباح ہیں چاہے سام امام ہو چاہے سام سادات، یعنی امام نے اپنا سام امام بھی معاف کیا ہے اور ان چیزوں کو خریدنا حلال ہے، اسی طرح سام سادات بھی ان سے خریدنا حلال ہے، اور یہ تمام شیعوں کے لیے ہے، چونکہ ولایت ہے امام کو حاصل کہ وہ خمس میں سے ان تین چیزوں کو حلال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک معنی عبارت کا یہ ہو سکتا ہے، دوسرا معنی یہ کہ یہ مباح ہیں چاہے یہ سارے کی ساری مال امام ہوں، جیسے عین مناکے اور مساکن اور متاجر، مثلا کنیز جو ہے اسیر وہ غنیمت جنگی سے لی گئی ہے، تو اس کی مثال شہید ثانی نے بعد میں پیش بھی کی ہے، لیکن عین مساکن اور عین متاجر کے پورا کا پورا مال امام ہو تو اس کی جو ہے مثال پیش نہیں کی۔ بہرحال یہ بھی ایک احتمال ہے اس عبارت میں، چاہے پورا کا پورا مال امام ہو یا کچھ حصہ اس کا مال امام ہو، جیسے اس کی قیمت کا جو ہے خمس جو ہوگا وہ مال امام میں سے ہوگا اور باقی وہ خود ادا کرے گا۔ والمراد من الاولی، مناکح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الامۃ المسبیۃ حال الغیبت، غیبت کے دور میں اگر فقیہ جامع الشرائط کی اذن و اجازت سے کوئی جنگ ہوتی ہے اور اس سے کوئی کنیز جو ہے وہ اسیر ہوتی ہے تو اس کو اگر لیا جاتا ہے تو یہ شیعہ کے لیے حلال ہے، مباح ہے، اور اگر کیا ہے اسی طرح کوئی کنیز بازار میں ہے اس کو خریدا جاتا ہے اور اس کی قیمت اسی ارباح مقاصد سے دی جاتی ہے تو بھی جائز ہے۔ مہر الزوجۃ من الارباح، کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور مہر اس کا ادا کرنا چاہتا ہے ارباح مقاصد سے، جو منافع اس کے سال کی کمائی کا ہے، تو بھی اگرچہ اس کا خمس نہ دیا ہو تو پھر وہ جائز ہے۔ ومن الثانی ثمن المسکن منہا، اور مساکن سے مراد یہ ہے کہ گھر کی قیمت، گھر خریدتا ہے تو اس کی قیمت وہ ارباح مقاصد سے ادا کرتا ہے، اگرچہ ارباح مقاصد کا خمس ادا نہ کیا ہو تو یہ بھی مشہور فتوے کے مطابق جائز ہے۔ ومن الثالث، متاجر سے مراد کیا ہے؟ الشراء ممن لا يعتقد الخمس، یعنی کوئی چیز خریدتا ہے ایسے شخص سے کہ جو اصلا خمس کا قائل ہی نہیں ہے، اعتقاد ہی نہیں رکھتا، تو اس نے خمس تو نہیں نکالا ہوگا، اب جس نے اس چیز کو خرید کیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور اس کا خمس بھی نکالنا لازم نہیں ہے۔ یا ایسا شخص قائل تو ہے کہ خمس دینا چاہیے ارباح مقاصد کا، لیکن وہ کیا کرتا ہے خمس نکالتا نہیں ہے، تو اس سے بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو پھر دوبارہ شیعہ کو اس کا خمس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ونحو ذالک، اسی طرح اور بھی متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ وَتَرْكُهُ هُنَا اما اختصارا او اختیارن، یعنی شہید اول نے اس استثناء مناکب مساکن اور متاجر کو ترک کیا ہے، یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لمحہ نہایت وہ مختصر لکھنا چاہتے تھے، یا پھر ان کا نظریہ بدل گیا تھا، دوسری کتابوں میں انہوں نے اس کا استثناء کیا تھا، یہاں پر استثناء کے قائل نہیں ہوئے۔ لِأَنَّهُ قَوْلٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ، چونکہ ایک فقہا و مجتہدین شیعہ کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تین چیزیں بھی مباح نہیں ہیں۔ والظاہر الاول، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ شہید اول نے اس کو اختصار کی خاطر ترک کیا ہے، لأنه ادعا فی البیان، چونکہ انہوں نے اپنی کتاب البیان میں دعویٰ کیا ہے اطباق الامامیت علیہ، کہ ان تین چیزوں کے استثناء پر شیعہ امامیہ فقہا کا اتفاق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتفاق ہو تو خود شہید اول تو پھر اس کا مخالفت نہیں کریں گے۔ نظراً الی شذوذ المخالف، یعنی چونکہ اس کے مخالفین کیا ہیں وہ شاذ ہیں اس نظریے میں۔ خود شہید ثانی نے بھی بتایا کہ کچھ علماء ان چیزوں کا استثناء نہیں کرتے تھے، تو شہید اول نے کیوں اس کا پھر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے دیکھا ہوگا کہ مخالفین شاذ قول ہے، وہ اتنے جو ہے نا جی کیا ہے زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہیں۔ بہرحال یہ شہید ثانی نے شہید اول کے اس دعوی اجماع یا دعوی اتفاق کی بھی ایک توجیہ پیش کر دی ہے، چونکہ انہوں نے مخالفین کو کہ شذوذ کو مد نظر رکھا ہے، یعنی وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ارباح مکاسب سے تین چیزوں کو یعنی خمس نکالے بغیر ہی حاصل کر سکتے ہیں، مناکب، مساکن اور متاجر۔ تو شیعہ علماء فقہا کے کلمات میں مشہور ہے کہ مناکب، مساکن اور متاجر حلال ہیں اور ان کا خمس بھی نہ نکالا گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض نے اس کو خاص کیا ہے مناکح کے ساتھ اور مساکن اور متاجر کو استثناء نہیں کیا۔ ان کے کلمات استثناء میں کیا ہے اختلاف رکھتے ہیں، آیا یہ فقط انفال سے استثناء ہیں یا پھر سام امام سے استثناء ہے یا ٹوٹل خمس سے استثناء ہے، یعنی سام سادات اور سام امام دونوں اس میں معاف ہیں۔ تو اس میں بہرحال بیشتر جو علماء محققین ہیں ان کی عبارت انفال سے ان کے معاف ہونے کی طرف ناظر ہے، خمس چاہے سام سادات ہو چاہے سام امام ہو اس کی طرف ناظر نہیں ہے۔ اچھا، اب مناکب، متاجر اور مساکن سے جو مراد ہے وہ تو شہید ثانی نے وضاحت دے دی ہے، اور اب ہم اس پر زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی دلیلوں پہ بحث کی جائے۔ اس میں اختلاف کیوں ہوا ہے؟ چونکہ تحلیل کی جو روایات ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کو فقہائے شیعہ نے مراد لیا کہ انفال کی تحلیل کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ انفال جو ہے نا جی وہ کیا ہے بطور مطلق مباح ہیں، چاہے یہ تین چیزیں ہوں مساکن، مناکب اور متاجر یا دوسری چیزیں، تو ان کو پھر خصوصی طور پر ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مگر یہ کہ یہ عام البلوہ چیزیں تھیں۔ اور بعض نے اس سے مراد لیا ہے کہ تحلیل انفال بھی ہے، تحلیل سام امام بھی ہے، اور ان تین چیزوں کی پھر وضاحت دی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ارباح مقاصد سے ان کو خریدا گیا ہو تو پھر یہ کیا ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں۔ تو اب ہمیں دلیلوں اور ان نصوص تحلیل کو پیش کرنا چاہیے۔ صاحب جواہر محمد حسن نجفی جواہر الکلام فی شرح الاسلام 40-50 جلدوں میں ہے، بڑے پائے کے عالم ہیں، انہوں نے اس بات میں عبارتوں کے غموز کو دیکھتے ہوئے بڑی عبارت دی ہے، فرمایا بل یخشى علی من امعن النظر فیہا اے فی تفاصیل المساکن والمناکب والمتاجر فی کلمات الاصحاب مریدا ارجاعها الى مقصد صحیح من بعض الامراض العظیمہ قبل ان یاتی بشیء
وظنی انہا کذالک مجملۃ عند کثیر من اصحابها فإن تابعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون مراده ولیتهم ترکون والاخبار، یعنی کہ علامہ صاحب جواہر جو ہے وہ فرماتے ہیں مجھے بلکہ خطرہ رہتا ہے جو ان عبارتوں کو حل کرنا چاہتا ہے اور ان کا کوئی خاص معنی نکالنا چاہتا ہے، اس کو ان کو حل کرتے کرتے کوئی بڑی بیماری نہ لگ جائے، کیونکہ نہایت سنگین عبارتیں یہاں پر دی گئی ہیں، ان میں خاص اختلاف پائے جاتے ہیں۔ شیخ جواہر فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ عبارتیں بہت سارے علماء کے نزدیک مجمل رہی ہیں، اگرچہ انہوں نے الفاظ کی حد تک آپ نے سے پہلے علماء کی پیروی کی تھی اور ان کی مراد کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ کاش کہ وہ ہمیں اور ان روایات کو تنہا چھوڑ دیتے تو اس سے کوئی مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو روایات جو ہیں وسائل الشیعہ، اسی جو ہے جلد ششم جس میں زکوٰۃ اور خمس کی روایات جمع کی ہیں، اور عاملی صاحب نے 20 جلدی جو ترجمہ ہوا ہے وسائل الشیعہ کی جلد 6 کے آخری جو باب ہے وہ اس میں انہی روایات کو جمع کیا ہے عاملی نے، اور ان ساری روایات کا ترجمہ بھی مترجم صاحب نے فرمایا ہے۔ اگر ہم ان کا صفحہ دیکھنا چاہیں تو یہ صفحہ بنتا ہے جلد نمبر 6 ترجمہ وسائل الشیعہ 323 اور آخر تک، یہ باب نمبر 4 ہے، اس میں 22 روایات ہیں۔ ایک ہے صحیح حارث بن مغیرہ امام صادق علیہ السلام سے، قلت لو ان لنا اموالا من غلات و تجارات ونا بذلک قد علمت ان لک فی حقا، یعنی ہمارے پاس غلات اور تجارت وغیرہ کے اموال ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا بھی اس میں حق ہے۔ امام نے فرمایا فلما احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، ہم نے اپنے شیعوں کے لیے اسی لیے حلال کیا ہے تاکہ ان کی ولادت پاک ہو۔ کل من والا آبائی فہم فی حل مما فی ایدیہم من حقنا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، اور جو بھی ہمارے آبا کی ولایت کا قائل ہے تو ہم نے ان کو اپنے حق کو معاف کیا ہے، حلال کیا ہے، تو جو جانتا ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب الانفال حدیث 9۔ اور صحیح زرارہ بھی امام باقر علیہ السلام سے، ان امیر المومنین علیہ السلام حل لهم من الخمس یعنی الشیعہ لیطیب مولدهم، امیر المومنین نے بھی خمسیوں کے لیے معاف کیا تھا تاکہ ان کی ولادت پاکیزہ ہو۔ صحیح فضلاء ابو بصیر زرارہ محمد بن مسلم امام باقر علیہ السلام سے اسی معنی میں ہے۔ موثق یونس بن یعقوب ہے، کن تو عند ابی عبداللہ، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، ایک شخص قماتین میں سے کوئی شخص تھا، وہ آیا اور عرض کی میرے پاس ارباح اموال تجارات جو ہے نا جی پہنچتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا حق ہے، تو ان عن ذالک مقصرون، اور ہم سے سستی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، ہم نے انصاف نہیں کیا اگر ہم اس چیز کی آپ پہ ذمہ داری ڈالیں۔ تو صحیح علی بن مہزیار بھی ہے، قرأت فی کتاب لابی جعفر من رجل یسألہ ان یجعلہ فی حل من ماکل و مشرب من الخمس فکاتب بخطہ من اعوضہ شیء من حقی فہو فی حل، یعنی ایک شخص نے امام ابو جعفر جواد علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں میں خمس معاف کیا جائے، تو امام نے فرمایا اگر کوئی چیز کم پڑ جائے تو پھر حلال ہے۔ اچھا، خبر زریر کناسی بھی ہے، اتدری من این داخل علی الناس الزنا فقلت لا ادری قال من قبل خمسنا اہل البیت الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادہم، کہ حرام کاری لوگوں میں کہاں سے داخل ہوئی ہے؟ عرض کی میں نہیں جانتا، فرمایا ہمارے خمس کی وجہ سے، مگر ہم نے اپنے شیعوں کے لیے حلال قرار دیا۔ ابو خدیجہ کی خبر ہے امام صادق علیہ السلام سے، وہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے۔ یہ ساری روایتیں وسائل الشیعہ میں ترجمہ موجود ہیں۔ حکیم مؤذن ابن عیسیٰ، اس کی بھی روایت صحیح عمر بن یزید بھی ہے، اور اسی طرح کچھ اور بھی روایات ہیں۔
تو ان سے مراد لیا گیا ہے کہ اس سے حق امام یعنی سام امام معاف ہے، جیسا کہ صاحب ہدایت اخباری اور ان کے ساتھ ایک جماعت قائل ہیں، وہ اس طرح جو ہے نا جی وجوب خمس کی دلیلیں اور ان تحلیل والی دلیلوں میں جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحیح علی بن مہزیار میں بھی اس طرح تھا، من اعوض شیء من حقی فہو فی حل، اور خبر ابی حمزہ میں بھی امام باقر علیہ السلام سے اس طرح ہے۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ روایات کثیرہ بعض ظاہر ہیں بلکہ صریح ہیں کہ پورا خمس معاف ہونا چاہیے، نہ کہ پھر کیا ہے سام امام۔ تو ان روایات سے تو جو ہے فے اور غنائم کو مراد دیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اس کا خمس معاف کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بغیر اذن امام کے جو جنگ وغیرہ ہوتی تھی اس کی غنیمت انہی کی ملک تھی، لیکن لوگ اس میں مبتلا تھے تو اس کو اچھا ابن الجنید نے ان روایات کو اخبار تحلیل کو مراد دیا ہے کہ امام زمانہ کے زمانے میں فقط یہ خاص ہے تحلیل، تو یہ غیبت کے دور میں نہیں ہوگی۔ تو اس کا یہ ہے کہ تحلیل تو ظہور قائم تک اور قیامت کے دن تک قرار دی گئی ہے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے، اور امام زمانہ سے بھی ایک روایت توقیع کے عنوان سے کمال الدین کی سند سے اسحاق بن یعقوب سے پیش کی جاتی ہے، اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا۔ تو اخبار تحلیل کو تحلیل خمس مراد لینا یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ جو ہے اس دور میں ائمہ اہل بیت بعض تولیات نہیں رکھتے تھے، اور یہ بہت ساری روایات خمس کے ساتھ بھی معارضہ رکھتی ہیں۔ خبر حفص ہے کہ خذ مال الناس حیثما وجدت وادفع الینا الخمس، خبر عمار بن مروان ہے کہ مال مخلوط معدن بحر اور غنیمت میں خمس واجب ہے، خبر حلبی کنز کے بارے میں خمس واجب ہے، اور اسی طرح صحیح علی بن مہزیار میں بھی تھا۔ تو یہ ساری خمس کی جو دلیلیں ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے ان کو لے لینا یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ ابھی تک اسی بات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید اس کی کچھ جو علمی تحقیق ہے وہ بعد والے درس میں بھی پیش کی جائے گی۔